لوگوں پر خرچ کرتے ہو سب خیر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ انفاق سے بھی باخبر ہے، اس کے مقصد سے بھی باخبر ہے، اس کے پیچھے نیت کو بھی جانتا ہے. اس لیے یہ صدقہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا. وہ رب ہے، رب کائنات، جو تمہیں اس خرچ کا بدلہ دے گا. حقیقت یہ ہے کہ جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے خرچ کرنے پر اپنی صفات کا شعور دلایا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اجر کا یقین آتا ہے، جس کی وجہ سے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. رب العزت نے واضح فرمایا وہ تمہاری ہر نیکی کا علم رکھتا ہے، قیامت کے دن تمہیں اس کی پوری پوری جزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. آیت نمبر 216 ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، یہ پہلی بات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ دوسری بات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، یہ تیسری اہم بات ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، یہ آخری بات ہے. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا مسلمانوں پر پہلی بار، کیونکہ پہلے وہ کمزور تھے. ہجرت کر کے مدینہ تو آ گئے لیکن قتال کا حکم انہیں بعد میں دیا گیا. وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. خوف اور ہلاکت کے خطرے کی وجہ سے نفس جہاد کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ قتال خاص نیکی ہے جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور دشمن پر فتح کی صورت میں مال غنیمت بھی ملتا ہے. انسان اپنی جان اور اپنے مال پر اپنا حق سمجھتا ہے، اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ دوسروں پر بھی خرچ کرو. تو یہ دونوں کام بالکل مختلف ہیں، اس لیے انسان کو ناگوار لگتا ہے. اللہ پاک نے قتال فی سبیل اللہ کو واجب قرار دیا ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ دنیا میں رہنے کے دو طریقے، ایک اللہ کا بتایا ہوا جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کے علم میں آیا، اور دوسرے وہ تمام طریقے جو رب نے نہیں بتائے، یہ انسانوں کی خود ساختہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ طریقہ زندگی کو اختیار کرنے والوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو ہی جاتا ہے. یہ اختلاف ہے جو نفرت اور دشمنی میں بدل جاتا ہے. پھر انسانوں کے طریقوں کو برداشت نہیں کر سکتے. عام طور پر اللہ والوں کا طرز عمل اللہ کے مخالفوں کو پسند نہیں آتا. جب کبھی خدا مخالف قوتیں دلیل کے میدان میں ہار جاتی ہیں تو تشدد کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ والوں کے لیے سچے اور فطری طریقہ زندگی پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے. ایسے میں اپنے نظریے پر قائم رہنے اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے قتال فی سبیل اللہ واجب ہو جاتا ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی بھلائی ہے. یہ فرض سچائی کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کوئی چیز ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اگرچہ تمہارے لیے دشوار ہو مگر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، کیونکہ ہر کام کے انجام اور نتیجے کو تو اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں عزت، مال اور فتح نصیب ہو سکتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو. یعنی گھر بیٹھنا تمہیں پسند ہے تو اس کے نتیجے میں دشمن غالب آ سکتا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دنیا میں شکست،
کافروں کا تسلط اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ تو انسان جسے اچھا سمجھتا ہے وہ چیز اس کے حق میں ضروری نہیں کہ اچھی ہو، اور جسے برا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے حق میں اچھی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو انسان دنیا کے فائدے چاہتا ہے ایسے شخص کا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ انسان آزاد زندگی پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کا فائدہ تو اس میں ہے کہ اللہ کی رسی میں خود کو باندھے۔ انسان قربانی والے دین سے خوش نہیں ہوتا، اس دین کو چاہتا ہے جہاں معمولی کاموں پر جنت کی خوشخبری۔ بات ہے قتال فی سبیل اللہ کی، جو مسلمانوں کے لیے پہلے تو خواب تھا، جب حکم آ گیا، حقیقت کا روپ دھار گیا تو مسلمانوں کو وہ برا لگا۔ اس لیے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے قتال فی سبیل اللہ کی کیا فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا سہل بن سعد اور سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اتنا افضل درجہ ہے جہاد کا۔ سیدنا عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ صحیح مسلم کی 4931 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشکی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ معاملات کی اصل حقیقت تک تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا، جبکہ رب سب کچھ جاننے والا ہے، اور یہ سمجھایا گیا کہ علم والے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ساتھ چلو، خواہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے قانون پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔